وفات یا شہادت جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض ہو جائے۔ قرآن مجید نے یعنی ہماری گفتگو قرآنی ہے، لہذا اس سے متصل کر دیں اپنی بات کو کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا عمل قرآنی ہے، یعنی قرآن نے ان کی مدح سرائی کی ہے، ان کے بعد فعل کو بعد عمل کو قرآن نے یعنی اظہار فرمایا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی یہ بات یا پیغمبر گرامی نے خود وضاحت فرمائی ہے، ائمہ اکرام نے آپ کی فضیلت میں جو باتیں کہی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ سیدۃ النسواں ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ معصومہ ہیں، امام کاظم علیہ السلام کہتے ہیں کہ سیدۃ قریش ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ یعنی ہذہ صدیقۃ امتی، یہ میری امت کی صدیقہ ہیں۔ آپ کی شخصیت یا آپ کی ذات گرامی والا صفات کی جن کے لیے یعنی جبریل خدا کا سلام لے کے آیا کرتے تھے، یا اس کے علاوہ بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ جو سب سے پہلی بات ملکۃ العرب، ملکہ اور ملکہ میں کافی فرق ہے۔ ملکہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی بادشاہت ایک دن ہو اور کبھی کسی وجہ سے ختم ہو جائے، لیکن ملکہ وہ ہے کہ جو جس کی بادشاہت دائمی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ بیت المال کی بنیاد رکھنے والی ہیں، یعنی اس لیے کہ سب سے پہلی راہ اسلام میں مال دینے والے یا مال نچھاور کرنے والے، قربان کرنے والی ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آپ نے بیت المال کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ یعنی آپ کا ایمان اتنا کہ اسی ایمان کے بلبوتے آپ نے پیغمبر سے شادی کا اظہار فرمایا، ورنہ یعنی یہ دنیا تصور نہ کرے کہ چونکہ ان کے جانے سے تجارتی سفر میں فائدہ زیادہ ہوا تھا اس لیے انہوں نے اپنے یعنی شادی کا پیغام دے دیا۔ جی نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو بہت سارے یعنی ایک سے ایک مالدار اور ثروت مند تھے اور پیغامات بھی آتے تھے، لیکن آپ نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا۔ صرف اور صرف یعنی ذات پیغمبر، جبکہ اس دور میں اس زمانے میں یعنی ظاہری لحاظ سے مال و ثروت نہیں تھا، آپ پر ایمان یعنی آپ کی ذات سے متاثر ہو کر آپ سے شادی کا پیغام دیا۔ پھر ثبات قدم ہے۔ ثبات قدم یقیناً بہت اہم ہے جناب خدیجہ کی یعنی زندگی میں اس یعنی یہ صفت۔ ثبات قدم میں یوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ استقامت یا ثبات قدم یا استقامت اس لیے کہ آپ ایسی یعنی مال دولت اور ثروت مند تھیں کہ 80-70 ہزار یا 70 اونٹ پر آپ کے خزانے کی چابیاں لد کر بار ہو کر جاتی تھیں، یا دوسری تعبیر میں کہتے ہیں کہ جب یہ اونٹوں کا قافلہ جو مال سے لدا ہوا جاتا تھا تو ایک سرے سے دوسری سرے تک کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اتنی جائیداد اور ملکیت والی خاتون جب اسلام لائیں اور پیغمبر کے حوالے اپنی ساری جائیداد کر کے جب شاب ابی طالب کی زندگی میں گئی ہیں اور وہاں یہ نوبت آ گئی مال و اسباب کی کمی اور کمیابی کی وجہ سے کہ پتے کھانے پڑے، تو اس کے باوجود بھی اپنے لب پر شکوہ نہیں، یہ استقامت ہے۔ یعنی دوسری خاتون جو ادھر ادھر سے آئی تھیں پیغمبر کی ہی حیات میں، انہوں نے تو پیغمبر کو کہا کہ آپ کے گھر میں جب سے آئے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو خاتون کہ جو ملکۃ العرب تھی، جس کی مال و دولت کا چرچا ہر طرف تھا، وہ کبھی شکوہ نہیں، بلکہ آخر میں جاتے جاتے یہ تک کہہ کے گئیں کہ اے پیغمبر میں آپ کا یعنی حق ادا نہ کر سکی۔ یہ ہے ایثار، یہ ہے استقامت، یہ ہے اس شہزادی کی عظمت کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اتنی مشقتیں برداشت کیں اور اتنی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن صرف اسلام کے لیے، صرف اسلام کے لیے جناب خدیجہ سلام۔ اور اسی لیے پیغمبر نے ہمیشہ یاد کیا، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ میں نے کہا کہ ان کی ذات یقیناً ان کے یعنی عمل اور کردار قرآنی ہیں،
قرآن نے کہا ہے کہ شادیاں جو ہوتی ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی شادیاں جو ہوتی ہیں اس کا ایک ہدف ہے تاکہ سکون مل جائے، ان سے سکون مل جائے۔ ایک بات وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دوسری بات کہ مودت محبت ہو جائے اور رحمت نازل ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کا یعنی اظہار خود پیغمبر نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے کیا ہے، کہا بھی ہے اور عملی کیا بھی ہے، اس لیے کہ 25 برس جناب خدیجہ کے ساتھ زندگی گزارا ہے پیغمبر نے، ازدواجی اور شادی دوسری نہیں کی، لیکن بعد وفات یا شہادت جناب خدیجہ پیغمبر کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں بعد وفات خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو سکون جناب خدیجہ سے تھا وہ سکون اور کسی بیویوں سے نہیں مل رہا تھا، لہٰذا شادیاں پیغمبر کی یہ اس بات کی دلیل ہے، ایک دلیل ہے، بقیہ اور بھی وجوہات ہیں جو وقت نہیں ہے جو بیان کیا جائے۔ حتیٰ اظہار بھی فرمایا ہے، ام المومنین جناب عائشہ سے یہ بات نقل ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کیا ہمیشہ جو ہے ایک بوڑھی خاتون کے لیے کو یاد کیا کرتے ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ خدیجہ جیسی کوئی بیوی میری نہیں ہے اور نہ ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب کسی نے تصدیق نہیں کیا تھا، خدیجہ نے اس وقت میری تائید اور مدد کی جب کوئی قریب نہیں آتا تھا، خدیجہ نے اس وقت اپنا سارا مال میرے اختیار میں دے دیا جب لوگ کتراتے تھے۔ یہ احسان ہے جناب خدیجہ کے میرے اوپر، پیغمبر نے فرمایا ہے۔ تو اب یہاں سے یعنی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پوری دنیا انسانیت کے اوپر احسان کرنے والے کا نام پیغمبر اکرم محمد ہے، اور محمد حضور کے اوپر احسان کرنے والی ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے فضائل ہیں، وقت نہیں ہے۔ بہرحال اس قسم پرسی کی زندگی میں بھی آپ نے اظہار شکوہ اور کوئی کسی طرح کا یعنی گلہ نہیں کیا، اور آخر میں کہتے ہیں کہ 10 بعثت، وقت میں اپنی بات کو مکمل کر دوں، 10 بعثت میں آپ کی وفات ہوئی ہے، شعب ابو طالب سے نکلنے کے بعد ہی، اور ہجرت سے 3 برس پہلے آپ کی وفات یا شہادت کی تاریخ ہے۔ وفات شہادت اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ ایک جام زہر پی لیتے ہیں اور شہادت یعنی موت کو گلے لگا لیتے ہیں، یا جو اسلحوں کے ذریعے ایک ضرب کھاتے ہیں اور موت کو گلے لگا لیتے ہیں، لیکن یہ شہزادی، یہ خاتون، یہ ام المومنین، انہوں نے کتنے دن یقیناً جو اتنی آسائشوں میں زندگی جس نے گزارا ہو اس کے لیے شعب ابو طالب کی زندگی کئی بار موت کے برابر تھی، کئی بار موت کے برابر تھی، لہٰذا آپ اسی یعنی مصیبتوں کو سہتے سہتے پھر ایک دن داعی اجل کو لبیک کہا۔ روایات کہتے ہیں کہ یہی 9 کی رات جب آئی ہے تو آپ کے پریشانی کا عالم بڑھا ہے، آپ پریشانی اور بے چینی کا عالم بڑھا ہے، اور یہی رات گزرتے گزرتے آپ کو یعنی وہ وقت بھی آیا کہ آپ یعنی داعی اجل کو لبیک کہیں۔ لیکن اس درمیان جب تنہائی کی زندگی تھی تو ایک خاتون آ کر کہتی ہیں کہ آپ اکیلے یہاں لیٹی ہوئی ہیں، جناب خدیجہ سے کہتی ہیں کہ آپ اکیلے لیٹی ہوئی ہیں، یہی در تھا، یہی وہ گھر تھا کہ جہاں لوگوں کی قطاریں لگی رہتی تھیں، صفیں لگی رہتی تھیں، آپ سے ملنے کے لیے لوگ بے چین رہتے تھے، لوگ جو مل لیتا تھا وہ کہتا تھا آج میں نے خدیجہ سے ملاقات کی ہے، آپ کا یہ عالم تھا، لیکن آپ نے ایک اپنے شوہر کے لیے سب کچھ ختم کر دیا، خراب کر دیا۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ اس جملے اور اس جواب پر قربان جائیں، جانیں کہ
کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے نہیں سب خراب کیا بلکہ اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے میں نے خراب کیا۔ یہ بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی، میں کہوں گا بی بی آپ نے، یہ مکہ ہے، یہاں مکہ دشمنوں کا مکہ ہے، ظاہراً لوگ مشرک ہیں، دشمن ہیں، دشمنوں کا مکہ ہے، آپ نے تو جواب دے دیا، لیکن کل مدینہ دوستوں کا مدینہ ہوگا کہ جہاں آپ کی بیٹی پر نہ یہ کہ لوگ اعتراض کریں گے، اشکال کریں گے، بلکہ پیغمبر کی جدائی کے بعد، پیغمبر کے وفات اور شہادت کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ یا دن میں رویا کرو یا راتوں کو رویا کرو۔ یقیناً یہ صبر اور یقیناً یہ مرحلہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آخری ہی وقت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کچھ وصیتیں کی ہیں۔ پہلی وصیت کی، اے پیغمبر ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، اپنا حق یعنی نہیں ادا کر سکے، معاف کریے گا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ شہزادی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایک یہ، دوسرا یہ کہ یہ میری بچی ابھی کم سن ہے، یقیناً اس کے لیے بڑا گرا ہوگا ہماری جدائی، اس کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا یہ بیوی یہ مکہ ہے، آپ ابھی وصیت کر رہی ہیں کہ اس کا خیال کہیں سے کوئی تماچے نہ لگائے، کوئی سیلیاں نہ لگائے، کوئی اذیت نہ کرے، کوئی گھڑکیاں نہ لگائے۔ لیکن ہاں مدینہ آئے گا بعد پیغمبر، ہاں پیغمبر کی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن بعد وفات پیغمبر وہ دن آ گیا کہ اسی بچی کے گھر پر آگ و لکڑیاں لے کر لوگ جمع ہوئے، نہ یہ کہ جمع ہوئے بلکہ دھمکیوں کے ساتھ آگ بھی لگا دی گئی۔ وہ مرحلہ کیسے برداشت کیا گیا ہوگا؟ پھر شہزادی نے کہا ایک وصیت تیسری ہے جو میں آپ سے نہیں کر سکتی، یہ کہ شرم آ رہی ہے، میں فاطمہ سے کہہ دے رہی ہوں، یہ آپ سے بتا دیں گی۔ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو 3-4 برس کی عمر ہے، وہ جاتی ہیں اور ان سے جناب خدیجہ نے کہا اے بیٹی یہ حالات ایسے ہیں کہ میں تمہارے بابا سے یہ بات نہیں کہہ پا رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہاں تم جا کے کہہ دو کہ اب میرا وقت قریب ہے، لیکن میرے پاس کفن کا کپڑا نہیں ہے، میرے کفن کے لیے کچھ انتظام کرے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گئیں بابا کے پاس، یہ جملہ کہا، بابا ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنا وہ پیراہن دیا اور پیراہن لے کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئیں اور ماں کی خدمت میں پیش کیا۔ ماں نے بوسے دیے اور کہا مال دنیا میں اس سے بہتر کوئی سوغات نہیں ہے، اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، جاؤ میری طرف سے شکریہ ادا کر دو۔ یہ جب پیغام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ لے کر پیغمبر کی طرف چلی، پیغمبر کے پاس پہنچی کہ پیغمبر نے کہا اے فاطمہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ خدیجہ نے چونکہ اپنی ساری جائیداد اسلام کے نام کر دی، لہذا کفن الہی ہوگا، کفن لے کر آئے تھے۔ میں کہوں گا ہاں یہی ہے جس نے قربانیاں دی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اسے کفن یعنی 2 کفن، وہ بھی ایک پیغمبر کا پیراہن مبارک اور ایک خدا کی طرف سے آیا اور پیغمبر نے غسل و کفن دیا اور بڑے اطمینان سے کفن پہنا کر جنازہ دفن کیا۔ میں کہوں گا اے بی بی خوش نصیب ہے آپ، اے پیغمبر آپ بھی، یہاں تو کوئی کسی کو پابندی نہیں تھی، کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی وصیت نہیں تھی کہ رات کی تاریکی میں جنازہ دفنایا جائے، لیکن آپ مدینے کو یاد کرو، ہائے علی مرتضیٰ ہے، ایک بی بی کو غسل دے رہے ہیں کفن، او جنازہ جب اٹھا ہے رات کی تاریکی میں، ارے 2-4 کے علاوہ کوئی نہ رہا جو آپ کو کاندھا دیتا اور کوئی رات کی تاریکی میں دفن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ راجعون۔